السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم وعلیکم السلام۔ نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رب زدنا علما يا رب زدنا علما يا رب زدنا علما۔ آج کی کلاس اس لحاظ سے ذرا مختلف ہے۔ آج ہم جتنی کلاسز پہلے ہو چکی ہیں کوشش کریں گے ان کا ایک کیک ریویو ہو جائے تاکہ نیو آنے والے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ہمارے ساتھ چل سکیں۔ تو کلاس شروع کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ سارے اسٹوڈنٹ اپنا اپنا تعارف کروا دیں، جو ایگزسٹنگ اسٹوڈنٹس ہیں اور نیو اسٹوڈنٹس ہیں، سارے باری باری اپنا نام بتا دیں تب سب کا آپس میں تعارف ہو جائے۔ ہاں جی، عبد الرحمان رملہ، جی رملہ، عبدالرحمہ، ہاں جی ٹھیک ہے، عبد الرحمان طاہر، عباد الرحمان، ہاں جی ربیہ۔ طاہر، ربیہ طاہر، جی My name is Ira Fatima. ویلکم فاطمہ، جی نیکسٹ۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ، جی اپنا نام بتا دیں۔ اسا ارشد۔ ہاں جی اسوا ارشد، جی نیکسٹ۔ حنیزہ ارشد۔ انیزہ ارشد، ماشاء اللہ، نیکسٹ۔ چلیں شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ آج کے کلاس کا جو پہلا کویشچن ہے وہ ہے اول سورہ فی القرآن الکریم، قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت کون سی ہے؟ الناس، الفاتحہ، البقرہ؟ ہاں جی کون بتائے گا آپ؟ الفاتحہ۔ الفاتحہ، قرآن پاک کی پہلی سورت کا نام الفاتحہ ہے۔ جس سے پوچھیں گے وہی بتائے گا۔ من اسماء سورۃ الفاتحہ، سورۃ الفاتحہ کے کچھ نام پڑھ چکے ہیں ہم۔ سورۃ الفاتحہ کے ناموں میں سے التوبہ، الشفاء، النساء۔ ہاں جی ذو الرحمہ، الشفاء، احسن۔ سورۃ الفاتحہ کے ناموں میں سے ایک نام الشفاء ہے۔ حروف الہجا، حروف الہجا کا کیا مطلب ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں جسے پتہ ہے۔ ایمان طاہر، عربک لیٹر۔ عربک لیٹر کو حروف الہجا کہتے ہیں۔ اگر انگلش لیٹر ہوں پھر کیا کہیں گے؟ حروف الہجا حروف کا وہ سیٹ ہے جس سے کوئی لینگویج بنتی ہے۔ عربی کے اندر عربی کے جو الفابیٹس ہیں الف با تا سا سے لے کے یا تک وہ حروف الہجا ہیں۔ انگلش کے اندر اے بی سی اے سے لے کر زی تک یہ اس کے انگلش کے حروف الہجا جن کو الفابیٹس کہتے ہیں، اور اس طرح اردو اور باقی لینگویجز کے ہیں۔ ہاں جی، کم عدد حروف الہجا، عربی لینگویج کے حروف الہجا کی تعداد کتنی ہے؟ نیو اسٹوڈنٹس میں سے کسی کو پتہ ہے حروف الہجا عربی کے اندر کاؤنٹ کتنے ہیں؟ 29. 29۔ ربیہ کہہ رہی ہے حروف الہجا کی تعداد 29 ہے۔ تو حروف الہجا کی تعداد میں بتایا تھا 28 یا 29۔ وہ اس میں دونوں میں کچھ لوگ کچھ کہتے ہیں 28 ہے، کچھ 29 ہے۔ وہ حمزہ اور الف کو ایک کاؤنٹ کریں تو اسے 28 کہتے ہیں، اور دو کاؤنٹ کریں تو 29 کہتے ہیں۔ دو یا دو سے زیادہ حرف مل کر کیا بنتا ہے نیوز؟ مریم، کلمہ۔ تین، دو یا دو سے زیادہ حروف مل کر جو ورڈ بنتا ہے عربی کے اندر ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ الکلمہ۔ عربی کے اندر ورڈ کو کلمہ کہا جاتا ہے۔ کم انواع الکلمہ، کلمے کی کتنی قسمیں ہیں؟ عبید الرحمان، عبید الرحمان، کلمے کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3. کلمے کی 3 قسمیں ہیں۔ احسن، کلمے کی 3 قسمیں ہیں۔
ہاں یہ 3 قسمیں کون بتائے گا؟ اسم فعل اور پہلی قسم کلمے کی پہلی قسم اسم ہے اور کلمے کی دوسری قسم فعل ہے اور کلمے کی تیسری حرف ہے. ہاں جی علامات الاسم، اسم کے کچھ علامات پڑھی ہم نے، اسم کی علامات، ان کی علامات میں سے اسما پہلی علامت الف لام اور التنوین. اسم کی پہلی علامت الف لام ہے، جس کلمے کے شروع میں الف لام آ جائے وہ اسم ہوگا، اور دوسری علامت ہے تنوین. عبید الرحمن تنوین کسے کہتے ہیں؟ جس میں 2 فتح ہو، جس میں 2 کسر یا 2 تنوین بولتے ہیں، جو کسی کلمے کے اینڈ پہ فتحتین یا ضمتین یا کسرتین، 2 زبر 2 زیر 2 پیش آئے، اسے ہم کہتے ہیں تنوین. اور تنوین یہ اسم کی علامت ہے، جس کلمے پر تنوین آئے گی وہ اسم ہوگا. تیسری علامت حرف الجر ہے. حرف الجر جس اسم کے شروع میں جس کے کلمے کے شروع میں حرف جر آ جائے، حرف جر ہم نے پڑھے ہیں وہ آگے آئیں گے، تو وہ کلمہ اسم ہوتا ہے. اسم کی تیسری علامت حرف الجر ہے. ہاں جی اسم اشارہ قریب کے لیے رملہ بتائے گی قریب کے لیے اسم اشارہ کون کون سے یوز ہوتا ہے. ہاذا اور ہاذی. ہاذا مذکر کے لیے، اور کو مذکر کے لیے ہم اشارہ کرنا چاہیں گے. ہاذا کتاب، کتاب مذکر ہے تو ہاذا کتاب کے لیے ہاذا یوز ہوگا، اور مؤنث کے لیے ہاذی سیارۃ مثلا. جیسے انگلش میں دس اور دیٹ یوز ہوتا ہے، اس طرح عربی کے اندر جو اسم اشارہ یوز ہوتا ہے، کوئی آبجیکٹ قریب ہو کلوز ہو تو اس کے لیے اسم اشارہ ہاذا اور ہاذی ہی یوز ہوگا. اسم اشارہ بعید کے لیے جو آبجیکٹ دور ہے اس کے لیے اسم اشارہ ربیہ نہیں، اولائکا جمع کے لیے اسم اشارہ بعید کے لیے ذالکا اور تلکا. ذالکا اور تلکا، ذالکا مذکر کے لیے جیسے ہاذا قریب کے لیے ہے، اس طرح ذالکا مذکر کے لیے ہے جو دور ہو آبجیکٹ. مثلا جیسے شروع میں ہم نے پڑھا ذالک الکتاب، تو اس کا اصل مطلب بنتا ہے وہ کتاب. تو جو چیز آپ سے دور ہے اس کے لیے آپ ذالکا یوز کرتے ہیں. اور تلکا بھی دور کے لیے لیکن مؤنث کے لیے. ذالکا اور تلکا اسم اشارہ دور کے لیے بعید کے لیے، جبکہ اسم اشارہ قریب کے لیے ہاذا اور ہاذی. ہاں جی صورتوں کی ہم نے قسمیں بتائی تھی. صورتوں کی 2 قسمیں من حیث النزول، صورتوں کے نزول کے اعتبار سے صورتیں کہاں نازل ہوئی ہیں ان کی 2 قسمیں ہیں. ہاں جی مکیہ اور مدنیہ. صورتوں کی نزول کے اعتبار سے، نازل ہونے کے اعتبار سے 2 قسمیں ہیں. پہلی قسم ہے مکیہ، کچھ صورتیں مکیہ ہیں، اور دوسری قسم کیا ہے مدنیہ. مکیہ اور مدنیہ. فاتحہ اور سورۃ البقرہ، سورۃ الفاتحہ ہم پڑھ چکے ہیں اور بقرہ پڑھ رہے ہیں. ان میں سے کون سی صورت مکیہ ہے اور کون سی مدنیہ ہے؟ سورت فاتحہ احسن. اور سورت البقرہ مدنیہ. سورۃ البقرہ مدنیہ. آپ کا نام کیا ہے؟ ابیہا. ابیہا. احسن. ابیہا نے جواب دیا ہے کہ سورۃ الفاتحہ جو ہے وہ مکیہ ہے اور سورۃ بقرہ مدنیہ ہے. مکیہ صورتیں کون سی ہوتی ہیں اور مدنیہ کون سی ہوتی ہیں، ان کی ڈیفینیشن پہ بات کریں گے. کون سی صورتیں جسے ہم مکیہ کہتے ہیں اور کون سی صورتیں ہیں جنہیں مدنیہ کہتے ہیں. ربیہ بتائے گی مکیہ صورتیں کون سی ہیں. مکیہ ہے جو مکہ میں ہجرت سے پہلے نازل ہوئے. ہاں جی انیزہ آپ کو پتا ہے مکیہ صورتیں کون سی ہیں؟ جو ہجرت سے پہلے مکہ میں نازل ہیں. ہاں جی جو صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، مکہ میں نازل ہوئی یا مکہ کے علاوہ کہیں بھی نازل ہوئی ہیں. یہ لازمی نہیں کہ مکہ میں نازل ہو. جو صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت سے پہلے
نازل کی گئی اگرچہ مکہ کے علاوہ ہی ہو، وہ صورت مکیہ ہے، اور جو صورت ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے چاہے وہ مدینہ میں یا مکہ میں، حتیٰ کہ حج کے موقع پہ یا دوسرے مواقع پہ مکہ میں، مکہ کے اردنوا میں جو ہے وہ صورتیں نازل ہوئی ہیں وہ مدنیہ کہلاتی ہیں۔ تو مکیہ وہ صورتیں ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں، اور مدنیہ وہ صورتیں ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں۔ جی احسن۔ حروف الجر، حروف الجر کون کون سے ہیں؟ پہلا نیو اسٹوڈنٹس میں سے کوئی جواب دے جس کو آتا ہے؟ عبداللہ، ابیہا، ارہا، انیزہ، اسوہ۔ حروف الجر رملہ، فی ایک حروف الجر ہے۔ فی کی مثال جو ہم پڑھ چکے ہیں اس میں کہاں پڑھی ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، فیہ میں فی جو ہے حرف جر ہے۔ احسن۔ ذو الرحمہ، من حرف جر ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن یقول، وَمِنَ النَّاسِ من جو ہے یہ بھی حرف جر ہے۔ احسن۔ عبید الرحمن، انیس الرحمن، الہ کی مثال والذین یؤمنون بما انزل الیک، الیک میں الہ جو ہے حرف جر ہے اور ساتھ ضمیر ہے کاف۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اس کے بعد ایک ہے با۔ ہاں جی عبد الرحمن طاہر، با کی مثال نا، با جو ہے بطور حرف جر، اس کی کوئی ایگزامپل جو ابھی ہم پڑھ چکے ہیں اسی آیات میں سے کس آیت میں با ایز اے حرف جر استعمال ہوا ہے؟ اسماء، ذالک الکتاب لا ریبہ، یہاں پر لا ریبہ نہیں، یہ جو لا ریبہ با ہے یہ حرف جر تو نہیں ہے، یہ تو ریبہ پورا کلمہ ہے، کلمے کی اصل حرف ہے اس میں۔ ان الذین یؤمنون بالغیب، الذین یؤمنون بالغیب، بالغیب میں جو با ہے وہ حرف جر ہے، اس کے بعد الغیب اسم ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب۔ احسن۔ اس کے بعد فی کی ایگزامپل ہم پڑھ چکے ہیں، الہ بھی پڑھ چکے ہیں، من، اور اس کے بعد ہے لام۔ لام، الحمد للہ، للہ میں شروع میں جو لام ہے وہ کیا ہے؟ حرف ہے، حروف الجر میں سے ایک حرف ہے۔ حروف الجر کو ہم پریپوزیشن بھی کہتے ہیں۔ اسماء الاشارہ، اسماء الاشارہ جو ابھی تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ ہاں جی عبید الرحمن، پہلا اسم اشارہ ہاذا، ہاذا جو ہے اسم اشارہ ہے جو ابھی ہم اس کو ریوائز بھی کر چکے ہیں۔ ہاذا۔ ہاں جی مریم، ہاذہ، ہاذا مذکر کے لیے اور ہاذہ مؤنث کے لیے، اور دونوں اسم اشارہ جو ہیں وہ قریب کے لیے، اگر آبجیکٹ قریب ہو ان کے لیے دونوں اسم اشارہ یوز ہوتے ہیں۔ ذالک، احسن، ذالک، تلکا اور اولائکا، ذالک، تلکا اور اولائکا، یہ وہ اسم اشارہ ہیں ذالک اور تلکا جو آبجیکٹ اوے ہو ان کے لیے، اور اولائکا یہ جمع کے لیے ہیں۔ ہاں جی الکتاب اور السورہ، کون بتائے گا نیو اسٹوڈنٹس میں سے کہ ان میں سے شمسیہ کون سا ہے اور قمریہ کون سا ہے؟ اسوہ، انیزہ، ابیہا،
अब्दुर्रहमान, कौन सा कलिमा जो है अशमसिया है उसमें हरफ शमसिया आ रहा है शुरू में, और किस कलिमे के अंदर हरफ जो है कमरिया हरूफ में से है? मेरी आवाज आ रही है? अल किताब कमरिया और सूरा शमसिया। अब्दुर्रहमान ताहिर ने जवाब दिया कि अल किताब जो है वो शमसिया कमरिया में से है और असूरा शमसिया है। तो हमने जो हरूफ पढ़े थे अरबी लैंग्वेज के जितने हरूफ हैं, कितने अल्फाबेट्स हैं टोटल? 28। तो 28 में से हमने कहा था कि 14 शमसिया हैं और 14 कमरिया हैं। और शमसिया कौन से हैं? जिनमें हम जब उसको पढ़ते हैं अलिफ लाम के साथ, जब उस कलमे के साथ अलिफ लाम आएगा तो वो लाम पढ़ा नहीं जाएगा। अशमसिया मतलब अस्सूरा, इसमें अल सूरा नहीं कहेंगे, अस्सूरा पढ़ेंगे। उसमें लाम जो है वो प्रोनाउंस नहीं होगा, लाम को हम नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ सीन को पढ़ेंगे, अस्सूरा। और जो कमरिया है, कमरे में लाम पढ़े जाते हैं, जैसे अल कमर है, इसी तरह अल किताब, काफ जो है काफ कलिमा, उससे पहले लाम पढ़ा जा रहा है अल किताब। अहसन, अल किताब, अल कमरिया और अस्सूरा अशमसिया। अस्सला अल मुत्तकीन, अस्मा। अस्सला ये शमसिया है, अल मुत्तकीन ये कमरिया है। अहसन, अस्सला अशमसिया और अल मुत्तकीन अल कमरिया। अस्सला के अंदर स्वाद जो है कल हरफ स्वाद वो शमसिया हरूफ में से है, और मीम हरफ मीम वो कमरिया हरूफ में से है। हाँ जी, कुरान करीम में मज़कूर अंबिया की तादाद, ये क्वेश्चन है कि कुरान करीम में कितने अंबिया का नाम मज़कूर है, नाम का जिक्र किया गया है। न्यू स्टूडेंट में से जिससे पूछेंगे वो जवाब देगा। सबसे पहले न्यू स्टूडेंट्स में से और को जवाब देना चाहे। कुरान करीम में कितने अंबिया का नाम जिक्र किया गया है? हाँ जी मरियम। 25। अहसन, कुरान करीम के अंदर 25 अंबिया का जिक्र है जिनका का नाम लेकर कुरान पाक में जिक्र किया गया है। दूसरा क्वेश्चन है खातमुन नबिय्यीन कौन है? हमने लास्ट टाइम किया था खातमुन नबिय्यीन रबिया। जिससे क्वेश्चन होगा वो बताएगा। रबिया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान पाक में खातमुन नबिय्यीन कहा गया है। अब इससे अगला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अहसन, इरा, बेहतरीन जवाब दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अहम है, खातमुन नबिय्यीन कुरान करीम की किस आयत में मज़कूर है? ये वो क्वेश्चन था जो लास्ट क्लास में हमने दिया था। तो सब बच्चे बारी बारी अपना जवाब देंगे। खातमुन नबीय्यीन कुरान करीम की किस आयत में मज़कूर है? ज़ुर्रहमा। ज़ुर्रहमा, सबसे पहले ज़ुर्रहमा जवाब देगी। समझ नहीं आ रही, जरा ऊंची। रमला। आयात 40 किस सूरत में? सूरतुल मोहम्मद। सूरत मोहम्मद की आयत 40 बता रहे हैं। रबिया। सूरा अहज़ाब। सूरतुल अहज़ाब आयत नंबर 40। सूरत अहज़ाब आयत नंबर 40। तो अभी किसी को आयत याद है? अब्दुर्रहमान ताहिर, किस आयत में है? सूरत अहज़ाब की आयत नंबर 40। हाँ जी,
تو وہ آیت ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. یہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40 ہے. سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول وخاتم النبیین اور نبیوں میں سے آخری نبی ہونے کا خطاب دیا ہے. احسن. ہاں جی. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. عبید الرحمن ٹرانسلیٹ کرو آیت کو. یہ کتاب احسن. کوئی نہیں ہے اور متقین کے لیے ہدایت ہے. متقین کے لیے ہدایت ہے. احسن. ذالک الکتاب ذو الرحمہ. ذالک اس کلمے کے بارے میں کچھ بتائیں. ذالک کون سا کلمہ ہے؟ ہاں جی. اسم اشارہ ہے. احسن. ذالک اسم اشارہ ہے. الکتاب الکتاب مریم. نہیں قمریہ نہیں پوچھا میں, کلمے کے ٹائپ پوچھ رہا ہوں. کون سا کلمہ ہے؟ اسم, فعل, حرف؟ اسم ہے کیونکہ اس میں الف لام لگا ہے تو یہ اسم ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اس کتاب کے اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. لا ریب, ریب کا مطلب ہوتا ہے شک یا ڈاؤٹ. لا ریب نو ڈاؤٹ. فیہ, فیہ میں فی جو ہے وہ حرف جر ہے. ھدی للمتقین. ھدن ربیہ. ھدن کلمے کی کون سی ٹائپ ہے؟ ھدن اسم ہے. کیا اس کا پروف؟ اس لیے تنوین. تو اسم کی جو علامات ہم نے پڑھی ہیں اس میں ایک الف لام تھا الکتاب میں جو ہم پڑھ چکے ہیں, اور ہدن میں اس کی دوسری علامت جو تنوین ہے وہ ہمیں نظر آ رہی. ھدی للمتقین. تو یہ کتاب ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے, متقین کو راہ دکھانے والی کتاب ہے. الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. الذین عبد الرحمن طاہر. الذین اسم موصول. اسم موصول ہے. الذین اسم موصول ہے. یؤمنون بالغیب ٹرانسلیٹ کرو آیت کو. کہتے ہیں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور نماز کے کام کرتے اور جو ہم کے دیے رزق میں خرچ کرتے. جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. الذین یؤمنون بالغیب جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں. ویقیمون الصلاۃ اور نماز کو قائم کرتے ہیں اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس مال میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک. انیزہ کیا ترجمہ ہوگا؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک. وزبروا اور الذین وہ لوگ یؤمنون ایمان لائے بما جو انزلہ نازل کیا گیا الیکا ان کی طرف. وزبروا اور ما جو انزلہ نازل کیا گیا من سے قبل کا پہلے. وزبروا اور بالآخرتی آخرت پر ہم وہ یوقنون یقین رکھتے ہیں. احسن. والذین یؤمنون بما انزل الیک اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف اتارا گیا. وما انزل من قبلک اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا اتارا گیا؟ قرآن پاک. قرآن پاک. وما انزل الیک جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اتارا گیا قرآن, اور اس کی تفسیر جو ہے وہ حدیث, صحیح احادیث. وہ اس سے مراد ہے وما انزل من قبلک اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے. اس سے کیا مراد ہے؟
پہلی الہامی کتابیں جو اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تورات، زبور اور دیگر کتابیں جو اتری ہیں وہ ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں. وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. انیس الرحمن ٹرانسلیٹ کرو جلدی سے. یہی وہ لوگ جو ہدایت پہ ہیں اپنے رب کی طرف سے، اور یہی لوگ جو ہے فلاح پانے والے ہیں. یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح اور نجات پانے والے ہیں. اولئک اسما، اولئک کلمے کی کون سی ٹائپ ہے؟ اسم اشارہ. اشارہ. رملہ، علا، علا کلمے کی کون سی ٹائپ ہے؟ رملہ حروف جر. حرف ہے حروف جر میں سے، یہ حرف ہے. علی ھدی من ربہم، من عبید الرحمن، من ربہم. حرف جر. اولئک علی ھدی من ربہم، علی حرف جر ہے، من بھی حرف جر ہے. تو ہم نے یہ کہا تھا اسم کے علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ حرف جر کے بعد اسم آئے گا. علی ھدن، علی کے بعد ھدن آ رہا ہے، من بھی ہے اور حرف جر بھی ہے. ہاں جی. اور من ربہم، من حرف جر ہے، اس کے بعد اسم ہے. واولئک هم المفلحون. ان الذین کفروا سواء علیہم. ربیہ ٹرانسلیٹ کرو اس کو. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا یہ سب کے لیے یہ سب کے لیے برابر ہے. سواء علیہم، ان کے لیے برابر ہے. جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے یہ کوئی فرق نہیں پڑتا ان کو. انذرتہم ام لم تنذرہم. طرف جائے یا نہ جائے وہ ایمان نہیں لے کر جائے. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کافروں کو آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ان کو اس سے. یہ لوگ ایمان نہیں لے کے آئیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے عناد کی وجہ سے، ان کی معصیت پہ ڈٹے رہنے کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لے کے آئیں گے. اگلی آیت میں اللہ نے اس کی مزید وضاحت فرما دی. ختم اللہ علی قلوبہم. ایمان کیوں لے کے آئیں گے؟ انیس الرحمن. اور مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پہ، وعلی سمعہم، ان کے کانوں پہ، وعلی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پہ، غشاوۃ، پردہ، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. ختم اللہ علی قلوبہم. اللہ تعالیٰ نے مہر کیوں لگائی ہے ان کے دلوں پہ؟ کیونکہ کفر اور عناد کی وجہ سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو اس کے دل پر ایک سیاہ ڈاٹ لگا دیا جاتا ہے. اور جب دوبارہ کرتا ہے، دوسرا غلطی کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، ایک اور ڈاٹ لگا دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے اور اس کا دل سیاہ ہوتا چلا جاتا ہے. اور جب دل مکمل سیاہ ہو جاتا ہے تو اس پر کوئی بات اثر نہیں کرتی، جیسے مرضی اسے آپ ڈرائیں سمجھائیں. تو وہ کفر کی وجہ سے، اللہ کی بہت زیادہ نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے. ان کے دلوں پر ایمان، قرآن اثر نہیں کرتا. وعلی سمعہم، ان کے کان سنتے تو ہیں لیکن ان کے دلوں تک بات پہنچتی نہیں ہے. اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے. ظاہری طور پر ان کی آنکھیں دیکھتی ہیں لیکن حقیقت میں ان کو حق نظر نہیں آتا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان لوگوں کے لیے اللہ نے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اور لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لے کر آئے، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کے دن پر ایمان لے کر آئے، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لیکن حقیقت میں وہ ایمان لے کر آنے والے نہیں ہیں. تو یہاں سے اللہ رب العزت نے تیسرے گروہ کے بارے میں بیان کرنا شروع کر دیا ہے. تو آج کی کلاس میں ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ پہلے پچھلا جتنا پڑھا ہے اس کو کیونکہ تھوڑا سا ریویو کر لیا جائے، تو اگلی کلاس سے ڈیٹیل میں انشاءاللہ ساری چیزیں پڑھیں گے. تو ابھی اس عنایات کو مکمل کرنے سے پہلے ٹائم بھی کم ہے، تو جو نیو اسٹوڈنٹس ہیں میں ان کے کمنٹس لینا چاہوں گا کہ انہوں نے کیسا فیل کیا کلاس کو اور کس طرح ہم اس کو بہتر بنا سکتے ہیں. ان کو کوئی یعنی کہ کلاس کے ساتھ چل رہے ہیں انشاءاللہ. تو شروع کرتے ہیں ارہا سے.
ارہا فاطمہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ویلکم. ہم آپ کو اپنی کلاس میں ویلکم کہتے ہیں. آپ کو سمجھ آئی آج کلاس میں؟ مزہ آیا ہے؟ Yes. احسن. ویلکم. So you will enjoy this class and continue with us inshallah. Abdullah, Abiha. Yes. Okay. So if you have any question, you can ask now, or you can ask in the group, in WhatsApp group. You can send a message and you can ask any time, any question, inshallah. Aswa, Uswa, Aniza. جی کسی قسم کا کوئی کوشچن ہو تو آپ دوبارہ بھی پوچھ سکتے ہیں. تو ابھی جو ٹائم باقی ہے ہم کوشش کرتے ہیں اس کو جتنا کمپلیٹ ہو سکتا ہے کریں گے, اور اگلی کلاس میں ڈیٹیل میں جیسے روٹین میں کلاس چل رہی ہے اس پہ کنٹینیو رکھیں گے انشاءاللہ. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ. اور لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے کر آئے, وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ, اور قیامت کے دن پر ایمان لے کر آئے, وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ, لیکن حقیقت میں وہ ایمان لے کر آنے والے نہیں ہیں, وہ مومن نہیں ہے. تو اللہ کیا مان گئے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قرآن پاک کے شروع میں فرمایا ہدل للمتقین. یہ قرآن جو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے, یہ ایسی کتاب ہے جو متقین کے لیے ہدایت ہے, ان کے لیے رہنمائی گائیڈ فراہم کرتی ہے. تو جو متقی ہوگا, متقین کی کیسی بات بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے کافروں کی جنہوں نے مطلقاً انکار ایمان سے بھی انہوں نے انکار کیا ماننے سے, اور دل تو ان کے ایمان والے تھے ہی نہیں. تیسری قسم وہ لوگ ہیں جو زبان سے کہتے ہیں ہم مومن ہیں, اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں, لوگوں کے سامنے کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں, لیکن اللہ نے فرما دیا کہ وہ اصلی مومن نہیں ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ یخادعون اللہ والذین آمنوا, وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں, والذین آمنوا, اور ان لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں جو ایمان لے کر آئے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حقیقت میں ان کو سمجھتے ہیں ہم ان کو دھوکہ دے رہے ہیں, لیکن ان کو دھوکہ نہیں دے رہے. وما یخدعون الا انفسهم, وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. وما یشعرون, لیکن ان کو شعور نہیں ہے, وہ ان کو پتہ نہیں وہ کیا کر رہے ہیں. فی قلوبہم مرض, ان کے دلوں میں کیا ہے, مرض ہے, ڈیزیز ہے, بیماری ہے. تو فی قلوبہم مرض, ان کے دلوں کے اندر بیماری ہے. فزادہم اللہ مرضا, پس اللہ رب العزت نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا. بیماری کون سی ہے؟ بیماریاں دو قسم کی ہوتی ہیں. ایک جسمانی بیماری ہے جس سے ہم سب واقف ہیں, کوئی بیمار ہو جاتا ہے, اس کو ٹمپریچر ہو جاتا ہے یا فلو ہو جاتا ہے, تو یہ ایک جسمانی بیماری ہے. ایک روحانی بیماری ہوتی ہے, روحانی بیماری ہوتی ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں جو اعضاء دیے ہیں, جن میں سے ایک دل ہے جو بہت اہم ہے, ہارٹ ہے, وہ فزیکلی ہم اسے ٹچ کر سکتے ہیں, فزیکل پارٹ آف باڈی ہے. تو اس کی کچھ بیماریاں ہیں جو اس میں احساسات کی ہیں. مثلا ہم کسی کو خوشی ملتی ہے تو اسے محسوس کرتا ہے, یا کسی کو کوئی غم ملتا ہے, پریشانی ہوتی ہے, ٹینشن ہوتی ہے. تو وہ جو روحانی بیماریاں ہیں وہ دل کے اس احساس کو ختم کر دیتے ہیں. میرا خیال ختم کرتے ہیں, ٹائم ختم ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں یہیں سے سٹارٹ کریں گے, اور جتنا ہم پڑھ چکے ہیں اس میں سے کچھ کویسچن بھی ہوں گے, تو باقی یا رب یا رحمان شکرا.